ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة. قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. رک جائیں چلیں جی. ابو ذر غفاری کہتے ہیں ثم انی سمعتہ، پھر میں نے آپ کو سنا، وہو مقبل، اس حال میں کہ آپ آ رہے تھے، میری طرف آپ آ رہے تھے، اور میں نے سنا وہو یقول، اس حال میں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے، بدکاری کرے. قال، ابو ذر غفاری کہتے ہیں فلما جاء، جب آپ میرے پاس آ گئے، لم اصبر، مجھ سے صبر نہ ہو سکا. صبر کس معاملے میں؟ کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں آپ کی؟ حتی قلت، یہاں تک کہ میں نے کہہ دیا یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پہ قربان کرے، من تکلم فی جانب الحرہ، یہ حرہ کی جانب میں، یہ مدینہ کی پتھریلی زمین کی سائڈ پہ، من تکلم، آپ کس سے باتیں کر رہے تھے، کس سے آپ گفتگو کر رہے تھے؟ ما سمعت احدا یرجو الیک شیئا، میں نے کسی کو نہیں سنا کہ وہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہو، آپ کو کوئی جواب دے رہا ہو. آپ کہہ رہے تھے اگرچہ چوری کرے، اگرچہ بدکاری کرے، کسی اور کو میں نے نہیں سنا جو آپ سے گفتگو کر رہا ہو اور آپ کو کیا کر رہا ہو، جواب دے رہا ہو. قال، تو آپ نے کہا ذالک جبرائیل علیہ السلام، یہ کون تھے جی؟ جبریل علیہ السلام تھے. عرض لی، وہ میرے سامنے آئے تھے، فی جانب الحرہ، حرہ کی ایک جانب میں. قال، اور کہہ رہے تھے بشر امتک، اپنی امت کو خوشخبری دے دیں، انہو من ماتا، کہ جو فوت ہو جائے، لا یشرک باللہ شیئا. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ آپ کی تقسیم ہو رہی ہے، دھیان سے توجہ آپ کی چاہتا ہوں کہ اپنی امت کو خوشخبری دے دیں. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ کیا خوشخبری دے دیں؟ کہ جو فوت ہو جائے، لا یشرک باللہ شیئا، اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرتا ہو. کس کو شریک نہ کرتا ہو؟ نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی قبر کو، نہ کسی درخت کو، نہ کسی پتھر کو، کسی بھی چیز کو شریک نہ کرتا ہو. داخل الجنہ، وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں. قلت، میں نے کہا یا جبرائیل، وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، چاہے وہ چوری کرتا رہے، چاہے وہ زنا کرتا رہے، پھر بھی جنت میں جائے گا کلمہ پڑھنے والا؟ قال نعم، جبرائیل نے کہا بالکل وہ جنت میں جائے گا. قال، آپ فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، میں نے دوبارہ کہا جبرائیل، کلمہ پڑھنے والا، شرک نہ کرنے والا، چاہے چوری کرے، چاہے بدکاری کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ قال نعم، بالکل. قلت، میں نے تیسری بار کہا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، چاہے چوری کرتا رہے، بدکاری کرتا رہے؟ قال نعم، بالکل ایسے ہی ہوگا. اس کے بعد کچھ امام بخاری نے گفتگو کی ہے فنی لحاظ سے اس حدیث کے بارے میں، اس کا تذکرہ کل ہوگا. ابھی آپ کے سوال ہیں اور اسی حدیث کے بارے میں کچھ باتیں میں اور کر دوں. وہ کیا؟ اب آپ اس حدیث سے کیا سمجھے ہیں؟ ایک تو اس سے یہ پتا چلا، اس حدیث میں دو حدیثیں ہو گئی، ایسے ہی ہے نا؟ پہلی حدیث کا تعلق تھا ہمارے باب سے، ایسے ہی ہے. دوسری حدیث کا تعلق ہمارے باب سے نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ اس کی وضاحت تو کرنا ہے. اس سے پتا چلا توحید کی شان کا، توحید کے مقام کا. بار بار ہم توحید کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ توحید کی شان ہے کہ جو آدمی توحید کے اوپر فوت ہو، لیکن کون سی توحید؟ جس توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا. تو جو بھی آدمی توحید کے اوپر فوت ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، وہ کہاں جائے گا جی؟ جنت میں جائے گا. اچھا، اب
نبی علیہ السلام آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ توحید پہ جو ہے وہ چور ہو بدکار ہو پھر بھی جنت میں جائے گا؟ کہا پھر بھی جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر کہاں جائے گا؟ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے شروع سے ہی اس کو اس کا گناہ معاف کر دیں، چوری کا اور بدکاری کا، اور ممکن یہ ہے کہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے، جہنم میں ڈالا جائے، چوری کی سزا دی جائے، بدکاری کی سزا دی جائے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہو جائے اور اس کو نکال لیا جائے، یا شفاعت نہ ہو تو اس کی سزا جس دن پوری ہو جائے اس دن اس کو نکال لیا جائے، لیکن بالآخر کہاں جائے گا؟ بالآخر جنت میں جائے گا۔ اچھا، اب دھوکہ نہیں کھانا، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ دھوکہ نہیں کھانا۔ اس حدیث سے بھی آپ نے دھوکہ، اس سے یہ تو پتا چل گیا توحید بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے زیادہ اہتمام تبلیغ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے توحید کا ہونا چاہیے کہ نماز کا ہونا چاہیے؟ لیکن ہم عجیب لوگ ہیں، اپنے مشرک رشتہ داروں سے ملتے ہیں، نماز کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، توحید کے موضوع پہ گفتگو نہیں کرتے، شرک سے ان کو نہیں روکتے، قبروں کی پوجا کرتے ہیں ہم نہیں روکتے، بس نماز کے معاملے وہ میٹھی میٹھی باتیں جی جس سے کسی کا دل نہ دکھے، اور دل نہ دکھے چاہے وہ جہنم میں چلا جائے۔ کیا کر رہے ہیں آپ کا رشتہ دار آپ برداشت کریں گے جہنم میں چلا جائے؟ بھائی اس کا دل دکھتا ہے، دکھ جائے، آپ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ آپ سے زیادہ سمجھدار تو ڈاکٹر ہے، وہ مریض کے فائدے کی خاطر اس کا پیٹ کاٹ دیتا ہے، ایسے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہی دیکھتا ہے مستقبل میں اس کا فائدہ کس چیز میں ہے، پیٹ کاٹنے میں فائدہ ہے، اس کا آپریشن ہونا چاہیے اس کا۔ تو آپ بھی یہ توحید کا آپریشن کرتے رہا کریں، شرک سے رشتہ داروں کو روکتے رہا کریں، اور مثالیں دے کے روکا کریں۔ میں بتا دوں آپ کو، ورنہ ہر آدمی کہتا ہے میں توحید کے اوپر ہوں، ہر آدمی کہتا ہے شرک نہیں کرنا چاہیے، لیکن شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ بتائیں شرک کیا ہے، اس کو بتائیں کہ قبر والے کو پکارنا یہ دعا ہے، اور قبر والے سے جو آپ دعا کر رہے ہیں یہ دعا ایسے ہوگی جیسے آپ اللہ سے کرتے ہیں، تو یہ شرک ہو گیا۔ دعا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ سجدہ کرنا یہ بھی عبادت ہے، رکوع کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں، یہ تعویل لٹکانا، یہ بھی عقیدے کے لحاظ سے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسمیں اٹھانا، اللہ کے رسول کی قسم اٹھانا، قبروں کی قسم اٹھانا، پیروں کی قسمیں اٹھانا، یہ مسئلہ ہے۔ والدہ کی قسم اٹھانا مسئلہ ہے، بدشگونی مسئلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں توحید کو پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو خبردار کرتے رہا کریں، روکتے رہا کریں۔ پھر اگر کوئی ان چیزوں سے بچ گیا تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں اور آپ دنیا کی آگ کتنی دیر کے لیے برداشت کر سکتے ہیں جی؟ ایک سیکنڈ کے لیے دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت کی آگ جو دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ تیز ہے جی؟ تو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ہم نے شرک سے بھی بچنا ہے، چوری سے بھی بچنا ہے، بدکاری سے بھی بچنا ہے، شلوار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے سے بھی بچنا ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہے۔ اور ہماری ماؤں بہنوں نے کس سے بچنا ہے جی؟ غیبت سے بچنا ہے، ہم نے سود سے بچنا ہے، ہم نے یتیموں کا مال کھانے سے بچنا، ہم نے جادو کرنے کرانے سے بچنا، ہم نے مسلمان کو قتل کرنے سے بچنا ہے، ہم نے یہ تمام کبیرہ گناہ، ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ ہم ان میں سے بنیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں جگہ دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے بنائے۔ اب میں یہ آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔